السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل وکلاء نے کافی بھرپور احتجاج کیا اور انہوں نے کیوں کیا احتجاج؟ وجہ اس کی یہی تھی کہ 26ویں ترمیم کے نتیجے میں جو ہمارے ملک میں سسٹم ہو گیا ہے وہ یہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپنی مرضی کا جیسے پہلے وہ آئینی عدالت بنانا چاہتی تھی تو وہ تو نہیں بنائی گئی، لیکن آئینی بینچ بنایا گیا جس کے سربراہ ایک طرح سے جو ہیں پیرالل چیف جسٹس ہو گئے۔ تو یہ ایک بڑی بے چینی پائی جاتی ہے اس حوالے سے، اور اس میں پھر یہ بھی ہے کہ یہ جو آئینی بینچ ہوگا یہ حکومت کے پسندیدہ ججوں کا ہوگا، اور یہ جج جو ہیں وہ حکومت کی مرضی کے فیصلے کر سکیں گے۔ تو اس طرح سے چیف جسٹس کی جو حیثیت ہے وہ کافی متنازع اور مطلب اس کی طاقت کو کافی یوں کہ کہنا چاہیے کہ سلب کیا گیا۔ تو اس کی اس وقت بھی کافی زیادہ مخالفت کی گئی، لیکن اب یہ ہے کہ بہت سارے جو حکومت کو چاہیے ہوتے فیصلے وہ ڈائریکٹ انہی سے رابطہ کرتی ہیں، آئینی بینچ میں جاتے ہیں، اور 26ویں ترمیم کے خلاف بھی کافی درخواستیں آئیں، کچھ پی ٹی آئی نے دیں، کچھ باقی طرف سے بھی آئیں، لیکن جو ہے حکومت نے وہ جو درخواستیں تھیں ان کو سماعت کے لیے مقرر کیا، اور کس کے پاس مقرر کیا؟ یہ جو تھے ہمارے آئینی بینچ والے ججز، یعنی وہ محاورے بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ ہے کہ دودھ کی راکھی بلا ایسے کہا جاتا ہے نا، تو یعنی آئینی بینچ ہی کے خلاف ہے درخواست جو 26ویں ترمیم کے نتیجے میں وجود میں آیا، اور آئینی بینچ ہی کے سامنے یہ درخواست سماعت کے لیے رکھی جا رہی ہے۔ تو اس طرح کے کئی واقعات ہو چکے اور آئندہ بھی ہوں گے، اور یہ یعنی انصاف کے نام پہ ایک دھبا بن جائیں گی ہماری عدالتیں، اور بہت ممکنات بن جائیں گی۔ تو اس وجہ سے کافی دنوں سے یہ وکیل اور ججز، خاص طور پہ بابر ستار نے لکھا اور منصور علی خان نے خط لکھا، اور مسلسل وہ کہتے ہیں کہ 4 ججز خط لکھ چکے ہیں چیف جسٹس کو کہ یہ جو ہے 26ویں ترمیم ہی بنیادی طور پہ غلط ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس کے بعد اب حکومت رک نہیں رہی، وہ مختلف یعنی سندھ سے اور بلوچستان سے اور لاہور سے ججز لا رہی ہے اپنی پسند کے، اور وہ سپریم کورٹ میں یعنی ہائی کورٹ سے ججز لا کے تو سپریم کورٹ میں مقرر کیے جا رہے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ ان کو سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان سے زیادہ سینیارٹی دی جا رہی ہے۔ سینیارٹی یعنی وہاں تو ٹھیک ہے وہ کام کرتے رہے ہوں گے، لیکن سپریم کورٹ کا ایک اپنا ماحول ہے، پھر حلف لیے بغیر ان سے وہ کرائے جا رہے ہیں، ان کو کیسز دیے جا رہے ہیں، بڑے بڑے کیسز دیے جا رہے ہیں عمران خان کے اور اس طرح کے، وہ ان کو سن رہے ہیں۔ تو اس پہ سراپا احتجاج ہے کافی دنوں سے، کل بھی احتجاج کافی بھرپور قسم کا ہوا۔ تو بعض لوگ اس کو کوئی نورا کشتی بھی کہتے ہیں، لیکن ساتھ بھی کل منیر ملک جو ہیں، جو یہ علی احمد کرد اور اعتزاز احسن کے ساتھ رہے ہیں پچھلی جو مشرف کے دور میں وکلاء تحریک چلی تھی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ صحیح بات ہے کہ ابھی ساری جو بارز کے وکیل ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں تحریک میں، لیکن اور وہ فائدوں کے چکر میں حکومت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ نذیر احمد تاڑ ہو گئے اور اس طرح کے جو لوگ جو آسمہ جہانگیر کے ساتھی رہے، لیکن وہ بھی حکومت کی صفوں میں شامل ہیں، اور وہ لیکن وقت آئے گا تو وہ انشاءاللہ اس تحریک کے ساتھ شامل ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں شارپن ہوگی وہ یہ تحریک، اور وہ زیادہ کلیئر ہوگی جب تو اس کے ساتھ ساتھی بھی زیادہ ملتے جائیں گے، اور جو موجود ہیں ان کو اس چیز پہ اعتماد ہے۔ اور علی احمد کرد بھی کافی ایکٹیو ہیں، ان کا بھی انٹرویو چل رہا تھا رات کو۔
تو اصل بات یہ ہے کہ جیسے منیر ملک نے بات کی بڑی زبردست، کہ انہوں نے کہا کہ ہم کوئی مار دھاڑ نہیں ہمارا پروگرام، بلکہ ہم ایک ریزسٹنس اپنی ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں، وہی بات ہے کہ ایک کلمہ حق جیسے کہنا بھی اپنی جگہ پہ ایک نیکی ہوتی ہے، تو بالکل اچھی بات ہے۔ تو حکومت کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ اس طرح کے یعنی اپنی اقتدار کو وہ طول دینا چاہ رہے ہیں اور اس کو استحکام دینا چاہ رہے ہیں، لیکن وہی ہے کہ اگر آپ ٹھیک طریقوں سے کریں، اچھی گورننس کر کے کریں، تو یہ بھی ایک بہتر طریقہ ہے، بجائے اس کے کہ آپ ہر جگہ عوام کے بولنے کے حق پہ اور ان کے احتجاج کے حق پہ اور ان کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو سلب کر کے ان پہ حکومت کرنا چاہیں گے، تو یہ چیز اس زمانے میں شاید بہت مشکل ہے۔ یعنی یورپی یونین وغیرہ اور یو ایس اور باقی سارے ادارے بھی بار بار وہ کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی ٹیم بھی آئی ہے، وہ بھی شفافیت دیکھ رہی ہے اس معاملے کی۔ سچی بات ہے، میں تو اس چیز پہ اتنا نہیں کرتی کہ ان لوگوں کے جو کیا کہتے ہیں ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، تو یہ لوگ سامنے کچھ ہوتے ہیں اور پیچھے کچھ، لیکن ایسی کچھ عوامی طاقت، یعنی انڈیا دشمن ہے ہمارا، لیکن وہاں دیکھیں کہ وہاں کے جو حکومت ہے وہ بھی سپریشن کرتی ہے، جبر کر رہی ہے، بہت بڑا ملک ہے ان کا، لیکن لوگوں کو بولنے کے حقوق حاصل ہیں کافی حد تک، اور جہاں یعنی پاکستان کی نسبت وہاں کا سسٹم بہتر ہے، تو کچھ ایسا کریں کہ یعنی تھوڑا لوگوں کی جو وہی ہے کہ ایک بولنا اور آزادی رائے یعنی اپنی جگہ پہ ایک بہت بڑی چیز ہے، اور جمہوریت کے لیے چیز ہے، اور انسان کی بقا کے لیے بڑی چیز ہے، اس کے سروائیول کے لیے بڑی چیز ہے۔ اس کی گروتھ تب ہوتی ہے جب وہ اس کو کچھ کرنے کا، کچھ بولنے کا حق ہو، تو تبھی اس کا دماغ چلے گا اور اس کی صلاحیتیں کوئی بروئے کار آئیں گے۔ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ ایک زیر زمین جیسے کہتے ہیں کہ کوئی تحریک چل رہی ہے، یہاں کچھ حکومت کے کرندے جا رہے ہیں جی برطانیہ اور یو ایس میں، اور وہ کچھ ان کو بتا رہے ہیں کہ مائنس عمران کر کے تو کچھ تحریک کوئی ایسی چلائی جائے کہ جو پی ٹی آئی میں سے بھی کچھ ممبران لے لیے جائیں، اور اس طرح سے جو بڑے ایکٹیو ہیں، جیسے یہی سمجھ آتی ہے کہ گنڈا پور ہیں، جو گوہرا ہیں، اور کچھ اور بھی کمپرومائز ہیں پی ٹی آئی کے کچھ لوگ، تبھی تو کوئی زیادہ اس میں زور یعنی اس کا شاید کچھ کم ہو رہا ہے۔ بی بی سی اور سارے کہتے تو ہیں کہ عمران اس وقت مقبول ترین لیڈر ہے، لیکن تحریک جو ہے وہ کچھ کمزور پڑ رہی ہے، تو اس کو دبایا جا رہا ہے مختلف طریقوں سے۔ تو یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ اور کیا یہ جس طرح سے پیپلز پارٹی کو ضیاء الحق نے کمزور کرنے کی کوشش کی تھی اور وہ کیا کمزور ہو گئی تھی؟ یعنی ہم ملک کے لیے ڈیمیج کرتے ہیں، قومی انفرادی طور پر تو ایک انسان ڈیمیج ہوتا ہے، لیکن ملک کو آج بھی، میں بھٹو کی حمایتی نہیں رہی ہوں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ بھٹو کی ایلیمنیشن سے کافی زیادہ فرق پڑا، پاکستان کے سیاسی نظام شاید کچھ اور بہتر ہو جاتا، اور جس طرح سے قوم ان کے ساتھ مل جاتی اور وہ بھی قوم کے مزاج کے خلاف کام نہ کرتے۔ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں عوامی دباؤ جب آئے گا نا، یعنی وہ کیا بھٹو بھی کہا کرتے تھے کہ عوام طاقت کا سرچشمہ ہے، تو جب عوامی دباؤ سے کام کریں گے لیڈر، تو وہ پھر ملک ہمارا اوپر جائے گا۔ ہم قرضوں سے جان چھڑا لیں کسی طرح سے، اور وہ سب کہتے ہیں یہ اوورسیز اگر صحیح طرح سے پیسے بھیجیں تو یہ ہمیں کسی طرح کے ایم کی ضرورت نہیں ہوتی، تو اپنے لوگوں کو ساتھ میں لائیں، عوامی دباؤ کو کریں کہ جس شخص کے ساتھ عوام ہے زیادہ اس کو مانیں، اس کو آگے آنے کا موقع دیں، تو ہمیں کسی دوسروں کی ضرورت نہ پڑے، نہ یو ایس کی نہ یو کے کی۔ تو
انڈیا بھی تو اپنی مرضی کے فیصلے کرتا ہے، موسٹلی ان کی اپنی مرضی کے فیصلے ہوتے ہیں اور وہ اٹھ کے بولتے ہیں، جس طرح سے ابھی بھی وہ امریکہ کی اس بات کو پسند نہیں کر رہے اور وہ اس کی اظہار بھی کر رہے ہیں اپنے میڈیا میں کہ ہم چائنا سے فلی کنفرنٹیشن نہیں کریں گے جیسے امریکہ چاہتا ہے۔ تو اسی طرح سے ہمارے پاکستان میں بھی یعنی وہ ہیں نا اکثریت میں، جیسے مودی پچھلی دفعہ تو 2/3 اکثریت میں تھی، اس دفعہ بھی ان کی اکثریت ہے اور قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ قومی مفاد کے فیصلوں میں اپنے لیڈر کے ساتھ ہم نے کھڑے ہونا ہے اور اس کی مخالفت نہیں کرنی اور اس کے مضبوط کرنے ہیں۔ تو کچھ ہمارے ملک میں بھی ایسا ہو کہ لیڈرز اور حکومت مضبوط ہو اور کوئی جرأت نہ کر سکے کہ ذرا سی آپ بات کریں تو آپ کو پرے پھینک دیا جائے۔ یہ سبھی لیڈرز کے ساتھ ہوتا رہا ہے، بھٹو کے ساتھ ہوا ہے، ضیاء الحق کے ساتھ ہوا ہے، ایون نواز شریف بھی شروع میں تو وہ عوامی فلاح کا کام کرتے تھے، جب وہ ادھر کی کچھ باتیں بھی کرتے تھے لوگ تبھی ان کو بہت انہوں نے پسند کیا، ان کو بھی 2/3 اکثریت دی تھی، لیکن پھر وہ ہوا لگ گئی ان کو یو ایس اور یو کے کی اور پھر وہ بھی بس ایسی کٹ گیا ان کا رابطہ عوام سے اور اس وجہ سے وہ ویسے بھی کس کو ہے بقا، کس کو ہے، یعنی فنا ہے، مادے کے بنے ہوئے ہیں ہم، تو اتنا زیادہ محبت نہ کریں اقتدار سے، کوئی بھی نہ کرے۔ اور عمران خان بھی جو ہے ایک معافی کا راستہ اپنائے تو کچھ بہتر کر کے دکھائے، اگر وہ کر کے دکھانا ہے تو یہ میرے خیال میں معافی اس سے کرنی پڑے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ رحم کرے اور یہ پکا کا قانون اور یہ 26ویں ترمیم، یہ سارے ہتھ کنڈے جو ادھر ہی رہ جائیں گے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ کراچی کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں سارے ماہرین کہ جی ڈوب جائے گا، وہ کوئی 20-22 دن سال لگیں گے، تو وہ دھری کی دھری جائیں گی ہماری اسکیمیں۔ تو تھوڑا سا خدا خوفی کر کے کریں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جن لوگوں نے خدا خوفی کر کے خدا رسول کے احکامات پر جب تک ہم لوگ چلتے رہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عظمتیں دیں، یہ سر نگوں رہی ہیں ہماری ساری قوتیں، تو کیوں ہم ان کے در پہ جا کے تو ان سے مشورے کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں جی کہ ہم ایسا کریں گے ویسا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ کچھ رحم کرے۔